ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر۔ آج یہ میرا میسیج مولا حسن کی ولادت کے لیے 15 رمضان 2 ہجری 15 رمضان 2 ہجری کو سبت اکبر کی ولادت ہے، اور میں نے اپنے تقریر کا آغاز ایک ایسے سورے سے کیا جو سب سے زیادہ مشہور سورہ ہے۔ مولا حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے تھے۔ مکے کا سورہ ہے لیکن اس کی تفسیر مدینے میں آئی جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی سال ہے کہ جس سال مسلمانوں پر روزے واجب ہوئے۔ روزے مکے میں واجب نہیں ہوئے تھے، روزے واجب ہوئے مدینہ منورہ میں، اور پہلی ہجری کو واجب نہیں ہوئے۔ جس سال مولا حسن کی ولادت ہوئی اس سال روزے واجب ہوئے۔ وہ پہلا سال تھا، 15 تاریخ تھی، 15 رمضان تھی، 2 ہجری تھی، مولا حسن کی ولادت تھی۔ امام حسن علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بی بی زہرا کے فرزند ہیں، اور اللہ کے رسول کے بڑے نواسے، اور رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے آپ مولا کو یبن رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے لیے مولا حسن کی ولادت بہت بڑا پیغام ہے۔ جب 15 رمضان کی صبح آئی مدینے میں، فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، برائٹ ہو گیا، اتنی روشنی کہ لوگ دوڑتے ہوئے، دیکھیں آج کے زمانے میں روشنی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ ہر طرف لائٹ ہے، لیکن اس زمانے میں صرف چراغ ہوتا تھا، کینڈل ہوتا تھا۔ لیکن جب صبح اتنی روشنی پھیلی مدینے میں تو لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس مسجد نبوی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ روشنی کہاں سے؟ تو کہا کہ جاؤ علی کے گھر پہ۔ کہا کہ علی کے گھر سے روشنی نکل رہی۔ پوچھا یہ کیسے نکل رہی؟ تو کہا اللہ نے مجھے حسن جیسا بیٹا دیا ہے، علی کے فاطمہ کے بطن سے ہوا، اور مجھے میرا وارث مل گیا، اس کے میری نسل کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد مولا اللہ کا رسول نماز کے بعد گھر آئے، بی بی زہرا نے امام حسن کو حوالے کیا، آپ نے کہا اس کا نام میں نے حسن رکھا۔ دوستو امام حسن کی زندگی بہت عجیب زندگی ہے۔ مولا کی زندگی سے ہم کو کئی پہلو لینا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو سب سے بڑے بیٹے ہیں، سبت اکبر ہے، اور مولا حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جنہوں نے کربلا کی بھی تیاری کی، اور ایسا امام کی لائف میں آپ کی عبادت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا دسترخوان مشہور دسترخوان ہے۔ تو آج میں سب کو یہ بھی بول رہا کہ 15 رمضان جب آئے نا، آپ کے پاس 14 رمضان کی رات، 14 رمضان کی رات کو مولا حسن کا دسترخوان کرو، یہ رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ 15 رمضان کو کچھ مت کرو، فروٹس لاؤ اور اس پہ دسترخوان کرو۔ لاک ڈاؤن ہے، مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں، کوئی مشکل نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کرو، لیکن مولا حسن کے ساتھ جو مولا حسن کا یہ دسترخوان کرو، اتنا اس میں برکت ہے کہ 1 سال تمہارے رزق کھلا رہے گا۔ بہت آسان ہے، مولا کی نظر کرو، نظر کر کے امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ علی و فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، یہ پہلی خوشی ہے امام مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی۔ پہلا بڑا بیٹا دنیا میں آیا، اور مولا حسن کی ولادت کے وقت اتنی خوشی منائی گئی تھی، پورا مدینے میں ایک روشنی ہو گئی تھی۔ اس لیے خوشی منائی گئی تھی کہ نسل رسول کا آغاز ہو گیا، جنریشن آف اللہ کا رسول، اس کا آغاز تھا، اور ایسا آغاز ہوا کہ اب وہ قیامت تک نسل رسول باقی ہے۔ مولا حسن وہ پہلا امام ہے کہ جس سے یہ نسل، امام علی کے بعد وہ پہلا امام ہے کہ جس سے یہ نسل شروع ہوئی۔ مولا علی اور بی بی فاطمہ کی جو نسل ہے وہ امام حسن سے شروع ہوئی۔ مولا حسن کی زندگی کے کئی ایشوز پہ ہم کو سوچنا ہے کہ مولا حسن کا سب سے بڑا جو پہلو تھا نا، وہ صبر کا تھا، وہ علم کا تھا، وزڈم جس کو انگلش میں بولتے، اتنا ایسا تھا، اور سخاوت آپ کی ایسی تھی کہ مدینے میں آپ کے دسترخوان مشہور، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین آتا تھا، کوئی مسافر آتا تھا، مولا حسن کے گھر سے خالی نہیں جاتا۔ تو یہ چیز ہم اپنے پاس بھی لا سکتے ہیں کہ ہم بھی امام حسن کی، اگر ہر مہینے آپ 15 تاریخ کوئی واجب نہیں ہے،
کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ نظر اس لیے میں آج اس کلپ میں فورس کر رہا کہ جب مولا کی ولادت کے محفلیں پڑھوں گا وہ تو الگ ہے، لیکن 15 رمضان جب آ رہی تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کے رزق کے پرابلمس ہے، ہر آدمی فکر مند ہے کہ میرا رزق کا کیا ہوگا، لوگ ڈر رہے ہیں جاب کا کیا ہوگا، بزنس بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تو اس کے لیے سب سے میری خواہش کہ اپنے گھر میں امام حسن علیہ السلام کی نظر کرو، اور 15 رمضان کی صبح میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ حسن جیسا امام تم کو ملا۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں پیدا کیے گئے، اس لیے کہ اللہ کا رسول خود بولتا کہ تم روز شکر کرو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ہم کو عیسائی بنا دیتا، نبی عیسیٰ کی حکومت میں پیدا کرتا، ابراہیم کی حکومت میں پیدا کرتا، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ بلیسنگ کی کہ امت محمدی میں ہم آئے، اور امت محمدی میں آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا نا وہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں آئی۔ تو 15 رمضان کی صبح میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ حسن جیسے امام کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، یہ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد بی بی زہرا کی بارگاہ میں، بی بی زہرا اور امام علی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو۔ اس لیے کہ ہم مولا حسن کی برتھ ڈے آپ سب منا رہے ہوں گے گھر میں، آپ منائیں گے، ضرور منانا، گرینڈ سیلیبریشن کرنا، لیکن گرینڈ سیلیبریشن آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، تو آپ کیا کریں، فیملی کے ساتھ کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ 15 رمضان یہ اتنی امپورٹنٹ تاریخ ہے، مولا حسن کی برتھ ڈے ہے، جیسا آپ نارمل اس میں بچوں کو برتھ ڈے میں کوئی گفٹ دیتے، اسی طرح امام حسن کی سالگرہ میں 15 رمضان کو بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو کوئی بھی چھوٹی سی چیز گفٹ ضرور دو۔ کیوں؟ ان کو یاد رہے گا کہ امام حسن کی ولادت آئی تھی رمضان میں اور ہم کو گفٹ ملا۔ بچوں کو اس کے بعد ہر بچے سے کم از کم 5 مرتبہ، کم از کم 9 مرتبہ صلوات پڑھواؤ، اور صلوات پڑھوا کے بولو کہ یہ گفٹ دینا ہے آپ کو، یہ تحفہ دینا ہے، اس لیے کہ ہم امام حسن کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں۔ مولا حسن کو ہم کیا گفٹ دیں گے؟ جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو سیدہ شباب اہل جنہ ہے، جو جنت کے سرداروں کا، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تو اس کو ہم کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ ہم تو فقیر ہیں اور یہ امیر ہے، تو ان کے ہمارے جو گفٹ ہے وہ بہترین گفٹ، میں ایزیسٹ وے بتا رہا آپ کو، وہ گفٹ بتا رہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ معصوم جو تمہارے بچے 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کے بچے ہیں نا، ان کو بولے 9 مرتبہ صرف صلوات پڑھو، 9 ٹائم، اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ 9 صلوات پڑھ کے بچے کو بولو کہ میں مولا حسن کو بولو کہ مولا حسین، مولا حسن یہ آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ برتھ ڈے کا جب آپ کسی کی برتھ ڈے میں جاتے، جب آپ کسی کو تحفہ دیتے، گفٹ دیتے، تو گفٹ لینے والا جو برتھ ڈے کا بوائے ہوتا، جو گفٹ جس کی برتھ ڈے ہوتی، وہ جب گفٹ لیتا تو کیا کرتا؟ گفٹ لے کر آپ کی طرف دیکھتا، آپ کو دیکھ کے ایک اسمائل دیتا، آپ کو پہچانتا نہیں ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جب آپ تحفہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی طرف دیکھے گا۔ دوستو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ مولا حسن ہماری طرف دیکھے۔ آپ سوچو کہ اگر امام حسن کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے، امام حسن کی ایک نظر کرم ہمارے اوپر پڑ جائے، تو تمہارے بچے کتنا گرو کریں گے، تمہارے رزق کا دروازے کسے کھولیں گے، تم کس طرح تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ تو میری خواہش کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اور اس دن زیارت امام حسن علیہ السلام پڑھنا، اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے دعا ضرور کرنا، اس لیے کہ آج امام حسن کی لہر پہ سایہ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو یہ دعا کرنا کہ اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے۔ آئندہ سال برتھ ڈے جو امام حسن کی کرے تو جنت البقیع میں جا کے کرے، وہاں کی زیارت کرے، یہ دعا کرو، اور یہ دعا کر کے امام علی اور بی بی زہرا کو تحفہ دو، اور اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ضرور تحفہ دینا۔ صرف صلوات پڑھ کے، میں کچھ نہیں بولا، بڑوں کو بول رہا ہے کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، بچوں کو بول رہا ہے کہ 9 مرتبہ صلوات پڑھو، اس لیے کہ 100 ٹائمز وہ نہیں پڑھیں گے تو 9 مرتبہ پڑھو، اور بچوں کو بولو کہ مانگے اس دن امام حسن سے مانگے اور امام علی اور بی بی زہرا سے مانگے۔ دوستو دنیا کا دستور ہے نا کہ غریب سے غریب عورت ہوگی، غریب سے غریب بھی اگر عورت ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو لے کے گھر میں آئی، تو اس وقت اگر کوئی فقیر کھڑے رہ کے بولے کہ اس معصوم بچے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، تو آپ سوچو کہ وہ کتنی بھی غریب ہو وہ ضرور آپ کو دے گی۔ تو بس میں آپ سے یہی خواہش کر رہا کہ آپ جو ہے مولا حسن کی برتھ ڈے کا گفٹ جو ہے بی بی زہرا سے مانگنا اور امام علی سے مانگنا، اور یہ بولنا کہ مولا یہ آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، آپ امام حسن اور امام حسن کے نام پہ، بی بی کو بھی بولو مولا کو بھی بولو کہ امام حسن کے نام پہ ہم کو ان کا صدقہ دے دو۔
اس طرح جب صدقہ ملے گا نا، نظر کرم ہو جائے گی، تو تمہارے روزے بھی قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے اوپر رحمت بھی آئے گی، تمہارے رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، اور بیماریوں سے انشاءاللہ تم بچیں گے.